بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک درویش تھے، عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اسی بستی کو بس سلیبیں لٹکی رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے۔ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی۔ شیخ کا سینہ وہیں کالا ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجد ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ انہوں نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا، یہ یہاں کا نمبردار کی بیٹی ہے، اس سے جا کے ملنے۔ کہنے لگے کہ کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، تو ہم آپ کا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سور کر ریور چلانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ہاں میں خدمت کروں گا۔ صبح کے وقت صبح لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچائی تو کئی لوگ صدمہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ حیران تھے، اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ حضرت شبدی رحمۃ اللہ علیہ سچے مرید تھے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے۔ سوچا اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ، وہی جبہ اور وہی حلیہ، جس حلیے میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اسی حالت میں سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ آپ کو قرآن یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیات یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت؟ کہنے لگے، جس کا ترجمہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں۔ پورا قرآن بھول گئے، صرف ایک آیات یاد رکھی جو کہ اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ اے حضرت، آپ کو صرف ایک آیات یاد رہی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پھر رونے لگے، اور ساتھ ہی انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اصحاب کو پہنچا دیا جائے گا۔ وہ رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار دہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں بھی واپس لٹا دی۔ پھر بعد میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا، یہ کیسے کم عقل ہیں، بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ عقل تمہاری وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق قافلہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ عام آدمی کے لیے اللہ کی ناراضگی کا الگ اور جو اللہ کے نزدیک جتنا قریب، اس کی کسی غلطی پر سزا یا ناراضگی کا جدا گانا انداز۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچائے۔